الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور اسے بہت ساری فاضل مخلوق پر فضیلت دی ہے اور مکرم بنایا ہے، نیز اس کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے اور اس کے لیے زمین کو مطیع و نرم بنایا ہے تاکہ وہ اس کی راہوں میں چلے پھرے، اسے آباد کرے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے اور اس اللہ کی عبادت کرے جس نے اسے اور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں پالا ہے۔ ساتھیوں، سب سے عظیم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو عطا فرمایا ہے وہ صحت و عافیت کی جسمانی قوت اور عقل سلیم ہے، چنانچہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی صحت سے مدد لیتا ہے اور اپنے عقل سے تمیز کرتے ہوئے نفع بخش چیز کو اختیار کرتا ہے اور نقصان دہ چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے اہم ترین واجبات میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اس سے دور کی گئی آفتوں پر رب کا شکر بجا لائے۔ سورہ سبا آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا تاکہ تو پوری زرہیں بنا، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلا قلعے اور مجسمے اور حوضوں کی برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکر میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ دینی بھائیوں، مذکورہ بالایت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو گنانے کے بعد فرمایا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم سب نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو گنانے کے بعد فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اس کے شکر میں نیک عمل کرو۔ نعمت کی شکر گزاری کے لیے لازم ہے کہ آدمی ظاہری و باطنی طور پر وہ عمل کرے جو اللہ کو محبوب و پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کسی نے مخدرات، شراب نوشی اور نشے آور چیزیں استعمال کر کے اپنی عقل و صحت کو برباد کیا، اس نے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا اور انسانیت کے خلاف کام کیا۔ میرے بھائیوں، ایک عقل مند آدمی جس کو اللہ نے عقل و صحت کی بے بہا نعمت سے نوازا ہے، وہ کیسے اپنے اختیار و ارادے سے اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بخدا اگر بیماری کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے اور اس کی عقل چلی جائے
تو اپنی صحت و عقل کے لیے اپنی تمام گاڑی کمائی صرف کر دے گا، پھر وہ کیوں کر اس نعمت کو بذات خود برباد کر رہا ہے جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے جو کوئی بذات خود اپنی عقل و صحت کو برباد کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو شدید عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ گرتے رہے گا، اور جو کوئی زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ اسے جہنم میں ہمیشہ پیتے رہے گا، اور جو کوئی کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کرے گا تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا اور وہ جہنم میں اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو قتل کرتے رہے گا۔ میرے بھائیوں، مخدرات، شراب نوشی اور نشہ ہمارے معاشرے میں تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خطرناک و نقصان دہ عمل ہے، اس لیے اس سے بچیں اور کوسوں دور رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے مامون و محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ شراب و سگریٹ نوشی اور مخدرات و نشہ کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، فطرت سے منہ موڑ لینا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جس پر تمام عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ یہ اچھا ہے، پھر وہ اس بری چیز سے لذت محسوس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2، نفسیاتی بیماری اور عقلی فتور کی وجہ سے اکثر لوگ نشہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، اجتماعی اخلاق و عادات کو ترک کر دینا۔ عام طور پہ جو اجتماعی اخلاق و عادات ہیں اس کا لوگ پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ نمبر 4، والدین اور مربی و مرشد سے لفظی و معنوی اور عملی طور پر دشمنی کرنا۔ اسی طرح سے نمبر 5، والدین، مربی اور مرشد کا تربیت میں سستی و کاہلی کرنا، اس کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 6، غلط نشو و نما ہونا اور اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ نمبر 7، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 8، دشمنوں کے نشر و اشاعت سے دھوکہ کھانا۔ یہ چند اسباب ہیں شراب نوشی و نشہ اختیار کرنے کا۔ پس ہر مسلمان کو چاہیے وہ نعمت صحت و عقل پر اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ سے دین و دنیا کی عافیت کی دعا کرے، اور یہ ذمہ دار شخص کو چاہیے اور ہر ذمہ دار شخص کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مخدرات اور شراب نوشی و نشے سے بچائے اور صحت و عقل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی اور توانگری عطا فرما۔ یا اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ کہ اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں عقل سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ،
اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں معمون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے معمون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تو نپٹ۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔